السلام علیکم پیارے بچوں، ابھی جو تیسرا لیکچر ہے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تیسرے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمپل پینڈولم۔ سمپل پینڈولم جو ہے یہ سمپل ہارمونک موشن کا ایک ایگزامپل ہے۔ سمپل پینڈولم آپ لوگ اس لیے غور سے سنیں کیونکہ اس میں بچہ جو میتھمیٹیکل سٹیپ ہے وہ ذرا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ سمپل پینڈولم کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈائیگرام میں ایک بلو سرکل ہے، بلو سرکل۔ یہ جو بلو سرکل ہے یہ حقیقت میں میٹالک سفیر ہے، لوہے کا ایک گول چرا ہے۔ آپ بچہ اس کو غور سے دیکھیں، اگر یہ اس کے اوپر جو فورسز لگتے ہیں اس کو ڈائیگرام میں ریڈ ایرو سے ڈینوٹ کیے گئے ہیں۔ یہ جو اپورڈ ایرو ہے اس کو آپ لوگ ٹینشن کہتے ہیں۔ یہ جو ایرو مین پوزیشن کی طرف ہے، یہ جو ڈاٹڈ لائن کی طرف ہے، اس کو بچہ ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو ڈاؤن ورڈ ایرو ہے یہ اس چرے کا ویٹ ہے۔ اگر جس پوزیشن پہ ابھی یہ موجود ہے اس کو ہم بچہ ایکسٹریم پوزیشن کہتے ہیں۔ ایکسٹریم پوزیشن پر اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹریم پوزیشن پر اس میٹالک سفیر پہ 3 فورسز لگ رہے ہیں۔ ایک اپورڈ ہے، اس کا نام ٹینشن ہے۔ اس کو بیلنس کرنے کے لیے نیچے ہم نے ایم جی کاس تھیٹا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی ٹینشن کون بیلنس کر رہا ہے؟ ایم جی کاس تھیٹا۔ یہ جو بالکل ڈاؤن ورڈ ایرو ہے بچہ یہ ہے ویٹ۔ ویٹ کس چیز کے برابر ہے؟ ایم جی۔ اور یہ جو چھوٹا سا ریڈ لائن کا ایرو ہے جو جس کے نیچے مائنس ایم جی سائن تھیٹا لکھا گیا ہے، یاد رکھے بچہ یہ جو فورس ہے اس کو ہم اس ایگزامپل میں ریسٹورنگ فورس لیں گے۔ اب اگر آپ آ جائیے یہ جو میتھمیٹیکل سٹیپ ہے تو ریسٹورنگ فورس کے سامنے لکھا ہے مائنس ایم جی سائن تھیٹا۔ ڈائیگرام کو غور سے دیکھا کرے پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ ایکویشن 1 میں ریسٹورنگ فورس کے سامنے کیا لکھا گیا ہے؟ مائنس ایم جی سائن تھیٹا۔ اچھا، پھر سائن تھیٹا کس چیز کے برابر ہے؟ آپ ٹرائنگل کو غور سے دیکھیں، ٹرائنگل میں آپ کو تھیٹا نظر آ جائے گا۔ تھیٹا کے سامنے جو سائڈ ہوتا ہے بچہ اس کو لوگ کہتے ہیں پرپینڈیکولر۔ تو اور آپ لوگوں نے سائن تھیٹا سنا ہوگا، ٹیچروں سے آپ لوگوں نے ٹریگنومیٹری کچھ نہ کچھ سیکھی ہوگی۔ سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے، ایک سینٹینس ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، سم پیپل ہیو کرلی براؤن ہیئر، تو اس میں جو سائن تھیٹا ہے یہ برابر ہوتا ہے پرپینڈیکولر ڈیوائڈڈ بائی ہائیپوٹینیوس۔ تو بچہ یاد رکھے تھیٹا کے سامنے جو سائڈ ہے اسے پرپینڈیکولر کہتے ہیں، تو اس کو یہ ایکس بائی ایل کے برابر ہے۔ یہ ایل کیا ہے بچہ؟ یہ ایل اسٹار کی لمبائی کو کہتے ہیں۔ جس تار سے آپ نے چرے کو باندھا ہے یہ ایل ہے، اس کو ہم ہائیپوٹینیوس لیں گے۔ تھیٹا کے سامنے بچہ یاد رکھے تھیٹا کے سامنے جو سائڈ ہوتا ہے جدھر ایس لکھا گیا ہے آپ اس کی جگہ ایکس کنسیڈر کریں۔ یہ جو ایس لکھا گیا ہے یہ حقیقت میں ایکس ہے۔ تو جب آپ اس ٹرائنگل کا تھیٹا سائن تھیٹا لوگے تو سائن تھیٹا برابر ہوگا ایکس بائی ایل کے۔ تو یاد رکھیں سائن تھیٹا کی جگہ آپ بچہ اب یہ جو ایکویشن 1 ہے ادھر سائن تھیٹا کی جگہ آپ اس کی ویلیو پٹ کریں۔ اس کی ویلیو کیا ہے بچہ؟ مائنس ایکس بائی ایل۔ تو آپ کا ریسٹورنگ فورس کیا بن جائے گا؟ ریسٹورنگ فورس از اکول ٹو مائنس ایم جی ایکس بائی ایل۔ اب یاد رکھے بچہ سب کو پتہ ہے ایم ایس کانسٹنٹ، گریویٹیشنل ایکسلریشن ایٹ دا ایکسپیریمنٹ پلیس از کانسٹنٹ۔ اسی طرح بچہ تار کی لمبائی کانسٹنٹ ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے جو ہم انکریز بھی کر سکتے ہیں ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں، وہ ایکس کی ویلیو ہے۔ ایکس بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایکس ہے یہ ڈائیگرام میں یہ جو ایس لکھا گیا ہے آپ اس کو ایکس کنسیڈر کریں، یہی ایکس ہے۔ تو جتنا آپ ایکس بڑھاؤ گے اتنا بچہ ریسٹورنگ فورس بھی بڑھے گا۔ تو یاد رکھیں ایم کانسٹنٹ ہے، جی کانسٹنٹ ہے، لینتھ کانسٹنٹ ہے، تو ایک ہی ویریبل رہ گیا اور وہ ہے ایکس۔ تو ریسٹورنگ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس ہوا۔ اب یاد رکھیں بچے آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب ہم پینڈولم کو یہ جو چرا ہے جب ہم یہ مین پوزیشن سے ایکسٹریم کی طرف لے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے جو فورس لگایا تھا وہ ایم اے کے برابر ہے، اور جو میٹالک سفیر واپس ایکسٹریم پوزیشن سے مین کی طرف آتا ہے تو وہ کام ریسٹورنگ فورس کا ہے۔ ریسٹورنگ فورس پہلے ایکویشن کو دیکھیں کس چیز کے برابر ہے؟ مائنس ایم جی سائن تھیٹا۔ میں نے شروع میں جو چرے کو ڈسپلیس کیا تھا میں نے جو زور لگایا تھا وہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ وہ ایم اے کے برابر ہے۔ According to the third law of Newton, my applied force which is equal to ma and restoring force which is equal to minus mg sin theta یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایکویشن 4 کے نیچے لکھیں تو ایک سائڈ پہ ایم اے لکھا گیا ہے ایک سائڈ پہ لکھا گیا ہے مائنس ایم جی ایکس بائی ایل۔ آپ لوگ بچہ ایم ایم کے ساتھ کینسل کریں تو اے کا فارمولہ یہ بن جائے گا
اے از اکول ٹو مائنس جی اوور ایل بائی ایکس. اب غور سے دیکھیں جی کیا ہے گریویٹیشنل ایکسلریشن جس کی ویلیو کیا ہے بچہ 9.8 یا 10. ایل کیا ہے ایل تار کی لمبائی ہے وہ بھی انکریز یا ڈکریز نہیں ہوتی ہے تو او بھی کانسٹنٹ ہے جی بھی کانسٹنٹ ہے تو صرف ایک ویریبل رہ گیا اور او ایکس ہے. تو اگر آپ جی اور ایل نہیں لکھیں گے تو پھر آپ کو سائن آف ایکویلٹی کی جگہ کیا لکھنا ہوگا سائن آف پروپورشنلٹی. تو جو سب سے آخری لائن ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ رزلٹ آیا ہے کہ اے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مائنس ایکس اور یہی وہ ایکویشن ہے جو سمپل ہارمونک موشن کا ہے. تو اب نیکسٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چھوٹا سا ٹاپک ہے ڈیمپنگ. یہ ڈیمپنگ کیا ہے اس کو آپ غور سے سنیں. ڈیمپنگ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ایک جرنل ایگزامپل سنیں. آپ ایک بچے کو آج جھولے پہ بٹھائے اور اس کو آپ موشن میں لائے. کچھ وقت کے بعد بچہ آپ چیک کریں تو اس بچے کو جو شروع میں آپ نے موشن میں لایا تھا اس کا موشن آخر کار ختم ہو جاتا ہے اور وہ واپس مین پوزیشن پر آ کر رک جاتا ہے. تو بچہ ڈیمپنگ اس ایفیکٹ کو کہتے ہیں جس میں وائبریشن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمپلیٹیوڈ واپس کیا ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے. ایسے فینامینن کو ہم کیا کہتے ہیں بچہ اس کو ہم ڈیمپنگ کہتے ہیں. ڈیمپنگ کے لیے ایک جرنل ایگزامپل دوبارہ سنیں. آپ اس طرح کریں تار لے لیں تار کے ساتھ آپ ایک میٹالک اسفیئر کو باندھیں اور اس کو آپ وائبریٹ کریں. آپ پھر اس کو اپنی مرضی سے چھوڑیں. کچھ وقت کے بعد چیک کریں وہ جو چرا ہے وہ واپس آخر کار رک جائے گا. تو یاد رکھیں ایسے وائبریشن جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے ایسے وائبریشنز کو بچہ ہم کیا کہتے ہیں ڈیمپنگ کہتے ہیں. آپ ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں. ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شروع میں جو ویوز بنے ہیں یہ بڑے ہیں سائز میں. آخر کار بچہ ویوز آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور آخر کار یہ ویوز مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور اسٹریٹ لائن بن جاتا ہے. تو ایسے ویوز یا ایسے وائبریشنز جو وقت کے ساتھ ساتھ آخر کار ختم ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے وائبریشنز کو یا ایسے فینامینن کو یا ایسے موشن کو کیا کہتے ہیں ڈیمپنگ کہتے ہیں. ڈیفینیشن ذرا سنیں. اینی افیکٹ دیٹ ٹینڈس ٹو ریڈیوس دا ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن اٹس کالڈ ڈیمپنگ. یعنی یاد رکھیں ایسا وائبریشن جس کے دوران ایمپلیٹیوڈ میں مسلسل کمی آ رہی ہو تو ایسے وائبریشنز کو بچہ ہم کیا کہتے ہیں ڈیمپنگ کہتے ہیں. یہی پنڈولم والے ایگزامپل میں نے سمجھایا. آپ اس کو آج پریکٹیکلی کریں یا بچے کو جھولے پہ بیٹھائے تو اس کے وائبریشن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے یا چہرے کو وائبریٹ کرے تو اس کے وائبریشن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے. اس قسم کے وائبریشنز کو بچہ ہم ڈیمپنگ کہتے ہیں. یا یہ جو پنڈولم کا ٹاپک بچہ میں نے سمجھایا یہ ایک میتھمیٹیکل ٹاپک ہے. میتھمیٹیکل ٹاپک اس طرح سمجھانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بچہ میں آپ کو ایک سٹیپ دیتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں بک میں بچہ اس ٹاپک کو آپ ذرا غور سے بار بار دیکھیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو خیر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا کوئی اور طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کیونکہ پنڈولم کا ٹاپک مشکل ہے آسان نہیں. تھینک یو. آپ لوگوں کا شکریہ.